اچھے اور تمیزدار گھرانوں میں آج بھی ماں باپ کا عزت اور احترام کیا جاتا ہے. بیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے ہم نے اپنے باپ کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی، کیونکہ ان کی تربیت ان کی سمجھدار ماؤں نے کی ہوتی ہے. بیٹوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کی عزت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے باپ کی عزت کیسے کرنی ہے. باپ کے ساتھ شغل میلہ بھی لگتا ہے، باپ کے ساتھ اچھی گپ شپ بھی لگتی ہے، لیکن باپ کی عزت سب سے پہلے آتی ہے. لیکن جب بیٹیاں باپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بتائیں گی کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، اور بیٹے ماؤں کو آ کر عجیب و غریب ناموں سے پکاریں گے اور آ کے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے پرینکس ہوں گے ماں باپ کے سامنے، تو پھر رزلٹس کس طرح کے نکلیں گے وہ آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے. زمانہ بدل گیا، زمانے کے انداز بدل گئے، لیکن کچھ چیزیں کبھی بھی نہیں بدل سکتی، کیونکہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. ماں باپ کا رتبہ، بہن بھائیوں کی عزت احترام، ہر رشتے کی جگہ، ہر رشتے کا لحاظ، تمیز، یہ سب کچھ ہمیں خود سوچنا ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں وہ کبھی نہیں بدل سکتی، اور جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی چیز ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ زمانہ بدل گیا، وہ اس لیے کہ وہ چیزیں خود گھروں میں ختم کی جا رہی ہیں. السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پچھلے 2-4 دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم اٹھا لیں، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے یا ٹک ٹاک ہے، ایک ہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور بار بار دیکھنے کو ملے گی. وہ کیا ہے؟ غزل کا بیبی شاور. غزل کون ہے؟ رجب بھٹ کی بہن، رجب بھٹ کی اکلوتی بہن. آپ سب کو پتا ہوگا کہ رجب بھٹ اور غزل صرف 2 بہن بھائی ہیں، ان کا کوئی اور بہن اور بھائی نہیں ہے. رجب بھٹ کے ولاگز بچے بھی دیکھتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 60% ان کی ویورشپ بچوں کی ہے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. 7-8 سال کی عمر کا بچہ جو کہ رجب بھٹ کے ولاگز دیکھتا ہے، اور وہ اپنے ولاگز میں خود بھی بتاتے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی ان کے ولاگز دیکھتی ہیں، چھوٹی بچیاں بھی دیکھتی ہیں. تو اتنی چھوٹی عمر کا بچہ جب ولاگ دیکھے گا، اس کا ٹائٹل پڑھے گا کہ یہ لکھا ہے مامو ٹو بی، تو وہ کیا سوچے گا؟ ظاہری سی بات ہے 7-8 سال کے بچے کے ذہن میں، یا چلیں 8-9 سال کا بچہ کر لیں، اس کو ایک دم سے نہیں پتا ہوگا کہ بیبی شاور کیا ہوتا ہے اور مامو ٹو بی کا کیا مطلب ہے. یا تو وہ اپنے گھر میں کسی بڑے سے پوچھے گا یا فوراً گوگل پہ سرچ کرے گا. جب بیبی شاور سرچ کرے گا اور مامو ٹو بی یا پیرنٹس ٹو بی کو سرچ کرے گا تو اس کے بعد اور بہت سارے ایسے سوال بھی آئیں گے اس کے ذہن میں جو وہ مزید سرچ کرے گا. اور اس طرح جو باتیں اس کو 7-8 سال 10 سال بعد پتہ چلنی ہیں، وہ باتیں اس کو وقت سے پہلے ہی پتہ چل جائیں گی. سوال یہ ہے کہ رجب بھٹ کے فیملی ولاگز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ولاگز مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں، میرے بھائی دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں. تو جن ولاگز میں مامو ٹو بی ہو رہا ہے، جن ولاگز میں اپنی بہن کے بیبی شاور کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، کیا وہ ولاگز فیملی ولاگز ہیں؟ کیا وہ ولاگز اس قابل ہیں کہ 7-8 سال کا بچہ اس کو دیکھ سکے، اور جب دیکھ کے وہ کل کو اپنی ماں کو یہ پوچھے گا کہ بیبی شاور کیا ہوتا ہے، آپ کا بیبی شاور نہیں ہوا تھا؟ جب بیبی شاور کی باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی اور اس چیز سے متعلق اور چیزوں کی باتیں ہوں گی تو مائیں باپ کیا باتیں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہ کریں، ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو علمت سے نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ہم سانس کے ساتھ بھی اس کا شکر ادا کریں تو وہ کم ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نوازے، گناہگار لوگ ہیں. لیکن اگر خدا کسی نعمت سے نواز رہا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اس چیز کو تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کچھ ایسی چیزوں کو، ایسے ٹاپکس کو یہ فیملی ولاگرز نارملائز کر رہے ہیں جس پر ایک وقت میں بات کرنے سے ہچکچایا جاتا تھا. ہچکچایا ان سینس کہ شرم و حیا کے زمرے میں کچھ چیزیں آتی تھیں. خواتین اپنے طور پہ بات کرتی تھیں، باپ کے سامنے کھلم کھلا یہ باتیں نہیں کی جاتی تھیں. بہن بھائی کا آپس میں احترام ہوتا تھا. بھابھیوں کا، باقی گھر والے جو مرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک احترام تھا، باؤنڈریز کا خیال رکھا جاتا تھا. لیکن جب ایسی چیزیں آپ کو بار بار دیکھنے کو ملیں گی اور ہر گھر میں چل رہی ہیں، آپ آئی پیڈ اٹھا لیں، موبائلز اٹھا لیں، ٹیبلٹس اٹھا لیں، گھر میں بچہ ایک چیز دیکھ رہا ہے کہ بیبی شاور ہو رہا ہے، اس میں مرد عورتیں سب اکٹھے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں نارمل ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. اگر یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا تو آپ خود سوچیں کہ اگلے 5 سال بعد
آپ پاکستان کو یا اپنے بچوں کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ بچوں کو صرف یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے زندگی میں پیسہ بنانا ہے. پیسہ بنانا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن صرف پیسہ بنانا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ نے رشتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے، آپ نے اپنی باؤنڈریز کو بھی دیکھنا ہے، اپنے فیملی نارمز کو بھی دیکھنا ہے. یہ سب چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. ایک زمانہ تھا بچوں سے ہم پوچھتے تھے آپ نے کیا بننا ہے، آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے. کوئی انجینئر کہتا تھا، کوئی ڈاکٹر کہتا تھا، کوئی کہتا تھا میں ٹیچر بنوں گی بڑے ہو کے، پائلٹ بچے کہتے تھے. لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. آپ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیں اور اس کے بعد شروع ہو جائیں یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے یہ سب کچھ دکھانا ہے. اور ڈاکٹرز، انجینئرز، پائلٹ پھر کہاں بنیں گے، کیسے بنیں گے؟ وہ جو بچوں کے ایمبیشنز ہوتے تھے وہ کہاں سب کچھ چلے گئے؟ اگر ہر بچے نے اٹھ کے ولاگر ہی بننا ہے اور اس کے بعد اسے یہی نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، میری کیا لمٹس ہیں، میں نے صرف پیسے کی طرف دھیان دینا ہے، بچوں کا مائنڈ سیٹ ہے، بچوں کی مینٹل اپروچ ہے، وہ کس طرف پھر جا رہی ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیلیبریشنز کے حوالے سے. اگر رجب بٹ کے ولاگز دیکھیں اور ان کی بہن کے ولاگز دیکھے جائیں تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا یہ دو سگے بہن بھائی ہیں اور ان کے پیرنٹس ہیں. اس کے علاوہ ان کے گھر میں جتنے مرد حضرات آتے ہیں وہ رجب کے دوست ہوتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ان کا کوئی سگے بہن بھائیوں والا رشتہ نہیں ہے. وہاں پر کوئی پردہ، کوئی لمٹ، کوئی باؤنڈری آپ کو نظر نہیں آئے گی. وہاں پر اس طرح بیٹھا جاتا ہے، اس طرح شغل میلہ لگتا ہے جیسے یہ سارے سگے بہن بھائی ہیں. میں مذہب کی بات اس لیے نہیں کرتی کیونکہ وہ پھر بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اور ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمارا اتنا نالج ہے نہیں کہ ہم مذہب پہ بیٹھ کے یہاں باتیں کرنا شروع کر دیں. لیکن جو چیزیں مذہب نے سادی جو چیزیں بتائی ہیں 2+2=4 وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. پردے کا ہم سب کو پتہ ہے، محرم نامحرم کا ہم سب کو پتہ ہے. ایک طرف آپ حضرت علی کہ وہ مجلس اٹینڈ کرتی ہیں، اس کا سارا اہتمام کرتے ہیں. حضرت فاطمہ کا نام لے کر یہ سارے اپنے ولاگز میں دکھاتے ہیں. کبھی یہ سوچا ہے کہ حضرت فاطمہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضرت فاطمہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ مذہب نے ہمیں کیا سکھایا؟ کچھ دنوں میں آپ لوگ دوپٹہ سر پہ لیتے ہیں، میک اپ نہیں کرتے اور اس طرح سارے ہو جاتے ہیں، اور کچھ دنوں میں آپ لوگ ایک دم جیسے اب یہ بیبی شاور چل رہا ہے آپ کے دوپٹے ہی اتر گئے، یا تو بالکل ایک دم اوپر چیز دکھا دیتے ہیں یا بالکل نیچے دکھا دیتے ہیں. سیلیبریٹ ضرور کریں. اتنا شوق تھا بیبی شاور کا، خواتین گھر میں اہتمام کر لیتی ہیں اپنے طور پہ، جو مرضی کرتی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن ایک طرف حضرت علی کے نام کے ساتھ یہ کچھ کرنا، بی بی فاطمہ کے نام کے ساتھ یہ کچھ کرنا، اور دوسری طرف بالکل دوپٹے ہی اتار دینا اور ایسا ناچ گانا اور ایسی ولگیرٹی چل رہی ہے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سمجھدار عورت یا کوئی بھی جو اچھے گھرانے سے کوئی جو عورت تعلق رکھتی ہوگی وہ اپنے گھر میں سب مردوں کو بٹھا کے اپنی پریگنینسی کی اناؤنسمنٹ کرتی ہوگی کہ میں آج آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنے لگی ہوں. کوئی خاتون ایسے نہیں کرتی ہوگی. اچھے سلجھے ہوئے گھرانوں میں، تمیزدار گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا. کون سی بچی ہے، کون سی لڑکی ہے جو اپنے باپ کو سامنے بٹھا کے بتاتی ہوگی کہ میں نے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرنی ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں؟ نہیں ہوتا ایسا. اور جہاں ہوتا ہے وہ پھر گھرانے ہی اور ہوں گے. ایک طرف آپ نے بی بی فاطمہ کے نام کی کیا کیا باتیں کر رہی ہیں اور دوسرا باپ کے سامنے بیٹھ کے، بھائی کے سامنے بیٹھ کر اپنے یہ چیزیں شیئر کر رہی ہیں، اس کو انجوائے کر رہی ہیں. اور پھر وہ نامحرم لوگ جو کہ بھائی کے دوست ہیں ان سے گفٹ ریسیو کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے، یہ آپ سکرین پہ دیکھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ان کا بھائی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ کون سے معاملات ہیں جو چل رہے ہیں. پھر جب لوگ آ کے ان پہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہم سے لوگ جیلس ہوتے ہیں، ہم سے ہماری خوشیوں کو خراب کرتے ہیں. جب ان کو اندر سے ایک گلٹ ضرور ہوتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ غلط کام کرتی ہیں پھر آ کے یہ کہتی ہیں ہمیں نیگیٹو کامنٹس نہ کریں. یہ سنیے آپ ذرا. کے ساتھ صرف محبتوں والے کامنٹس کرنے ہوں تو کریے گا نیچے، نہیں تو آپ کی مہربانی پلیز دوسرے کامنٹس کرنے سے گریز کریے گا. آپ کی بڑی مہربانی، میری مینٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے. اب یہ محترمہ کہہ رہی ہیں مجھے نیگیٹو کامنٹس نہ کرے، میری مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے. تو جو کچھ یہ کر رہی ہیں، جو کچھ ہمیں دکھا رہی ہیں، جس طرح یہ اپنا آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا، اس سے ان کی مینٹل ہیلتھ خراب نہیں ہوتی؟ اس سے کیا ان کی مینٹل ہیلتھ کی اچھی گروتھ ہوتی ہے؟ میڈیا بھرا ہوا ہے بیبی شاور، بیبی شاور نہ ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے آپ لوگوں کے ولاگز دیکھ رہے ہیں.
کیا آپ انہیں بتا رہے ہیں؟ رجب بٹ بتائے اپنے ولاگ میں کہ مامو ٹو بی کا کیا مطلب ہے. غزل بتائے اپنے ولاگ میں آ کے کہ کیا ہے بیبی شاور. جو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں دیکھتے ہیں ان کو بتائیں آپ کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تھوڑی سی شرم و حیا کر لیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہیں. انہی کو دکھایا جاتا ہے, انہی کو پھر ٹی وی شوز میں بلایا جاتا ہے, انہی سے ماڈلنگ کروائی جاتی ہے, انہی کو ہی سب کچھ بنا دیا جاتا ہے کہ یہی ہیں, ان سے آگے تو اب تم لوگوں کے لیے کچھ ہے نہیں. اگر آپ کسی بچے سے اٹھ کے پوچھیں ڈاکٹر قدیر خان کون تھا, ڈاکٹر عارفہ سعید کون ہے, پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا تھا, تو کسی بچے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں. لیکن اگر آپ کسی سے اٹھ کے یہ پوچھیں کہ ڈکی کون ہے اور سسٹرولوجی کون ہے, اقرا کمل کون ہے, رجب کون ہے, تو آپ کو 100 میں سے 100 بچے بتائیں گے کہ یہ سب کون ہے. اور ان قریب آپ کو 100 میں سے 100 بچے یہ بھی بتائیں گے کہ بیبی شاور کیا ہوتا ہے, مامو ٹو بی کیا ہوتا ہے, پیرنٹس ٹو بی کیا ہوتا ہے. ایک تو چیزیں غلط, ان کو دکھایا غلط طریقے سے جا رہا ہے, جو سیلیبریشن ہے وہی غلط ہے, اس کا آپ کے مذہب سے, آپ کے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں, اور جس کمیونٹی کو پکڑا جا رہا ہے وہ بھی غلط. اپنے بچوں کو بچائیں, اپنی بچیوں کو بچائیں, کیونکہ کل کو یہی بچے اور بچیاں آپ سے آ کے پوچھیں گے بیبی شاور کیا ہوتا ہے, مامو ٹو بی اور پیرنٹس ٹو بی کا کیا مطلب ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.